مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب قائم ہوگی۔ میں نے اس پہ کافی لمبی بات کی تھی کہ ہمیں تو لگتا ہے بہت دیر ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جب آئے گی تو ایسا لگے گا بہت جلد آ گئی، اور اس عذاب کو کسی سے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے بتایا اس دن ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ ایک جگہ آتا ہے 1000 برس کے برابر ہوگا سورہ سجدہ میں، تو کسی کے لیے 50,000، کسی کے لیے 1000، کسی کے لیے پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہوگا وہ۔ اور یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، آگ کا انگارہ بن جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گال، جیسے روئی ہوتی ہے نا دھنی ہوئی، ایسے آپ پھونک مارے ہوا میں اڑتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کے پہاڑ یہ ایسے ہوا میں ایسے جھوم رہے ہوں گے، یعنی ہلکے ہوں گے، گرد و غبار بن جائیں گے۔ اتنا زوردار دھماکہ ہوگا اس کائنات، کہتے ہیں نا دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے، تو پھٹے گی بھی دھماکے کے ساتھ ہی۔ جو تباہ ہوگی نا وہ بھی کیسے ہوگی؟ دھماکے کے ساتھ ہی ہوگی، زلزلہ آئے گا بہت بڑا۔ تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ ان ہولناکیوں کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی بھی جگری دوست، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، تو جگری دوست کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی سینہ آپ کے لیے ایسا گرم ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جگری دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمیم۔ تو جو جگری دوست ہیں وہ بھی کسی کو پوچھیں گے نہیں، ہر شخص کو کس کی پرواہ ہوگی؟ میری حالت کیا۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں ہر چیز بھول لیتی ہے، اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی بھی نہیں بھولتی، ایسا رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تمہیں لگے گا لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے میں نہیں ہوں گے، دماغ معاف ہو چکا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بہت سخت ہوگا۔ تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح کنٹینیو چلتی رہے گی، ہم کھائیں گے پیئیں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، انجوائے کریں گے اور گھومیں گے پھریں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائیں گے۔ مجھے ہمارے کسی دوست نے بتایا یہ اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبل ہے۔ کئی دفعہ میں کوئی پنجابی کا لفظ بھی غلط بولا کروں نا تو مجھے بتا دیا کرو۔ میں پنجابی میں ایک لفظ بہت غلط بولتا تھا، ہون کی ہو رہا ہے، تو مجھے ہمارے دوست فیصل آبادی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہن ہوتا ہے، یہ ہون نہیں ہوتا۔ تو یہ بری بات ہے نا، ایک لفظ کو آپ بگاڑ کے پیش کر رہے ہو، اگلے پہ بڑا برا اثر جاتا ہے۔ تو یہ اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبل ہے یار۔ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو میں نے بولا ہوا ہے کہ مجھے بتا دیا کرو، تو آپ بھی بتا دیا کرو، وہیں ٹوک دیا کرو آپ یوں کر کے نا، ایکسکیوز می سر، یوں ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اچھا میاں والی میں ہون بولتے ہیں، چلو اچھا ہو گیا۔ ہون میں تو پنجابی میں سمجھتا تھا ہون، تو پنجابی میں ہن، میاں والی میں ہون۔ کسی بھی زبان کو جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا برا اثر جاتا ہے۔ ہماری اردو کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے، کبوتر بول رہا ہوں، کبوتر بولا، وہ کبوتر نہیں ہے۔ ہاں اب یہ بھی نہیں کہ تجوید قاریوں کی طرح ہو جائے۔ قاری تو وہ مشہور ہے نا، شیرہ ہے شیرہ۔ دکان پہ گیا نا قاری صاحب، کہنے لگے شیرہ ہے مٹھائی کی دکان، انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل شیرے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کا شیر ہے۔ تو اسٹیبل، اچھا میں نے یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے اسٹیبل، اس لیے میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، جو مارکیٹ میں جو انگلش چل رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لگتا ہے کہ وہ تو اس کو بھی وہاں سے ادھار لے لیا، تو وہ قیاس کیا۔ تو لغت میں قیاس نہیں چلتا، زبانوں میں سما چلتا ہے کہ ماہرین کیسے پڑھتے ہیں اس کو، اس میں قیاس نہیں چلتا۔ جیسے پروناؤن ہے لیکن جب اس کو پروننسیشن کہیں گے نا، پروناؤنسیشن نہیں کہتے، تو میں اپنی طرف سے اجتہاد کر کے پروناؤن سے پروناؤنسیشن بناتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا یہ پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے، ناؤن نہیں۔
تو لغت میں قیاس نہیں چلتا، سمجھتے ہیں؟ لغت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اجتہاد نہیں چلتا زبانوں میں. اچھا خیر، تو وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے. یہ اللہ ہمیں بتائے کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں؟ ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھوپڑی میں یہ گھسا لیا ہے. گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں، چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا، تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ گیا. اسلام ترقی سے نہیں روکتا، ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ سے روکتا ہے. ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا، اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی. جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا، لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو؟ آخرت. اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں، آپ کہیں گے یہ اس کے لنک کیسے ہو گیا بھائی؟ دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں. بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے، اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہیں. میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی، 90s کی بات ہے یہ. 91 میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی، جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت سے یہ حدیث میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے، اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گونج تو نہیں رہی ہے؟ ہمارے استاذ حدیث کا درس دے رہے تھے، جو بعد میں ہمارے استاذ بنے. اس وقت تک مولانا صاحب تھے، مفتی تھے، درس دیا کرتے تھے. میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، وہ درخت لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم درخت لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخت کی کہ تمہیں پھل دے لازمی؟ تمہاری اتنی عمر ہے بھائی، کل مر جاؤ، پرسوں مر جاؤ، اگلے دن مر جاؤ. درخت کم سے کم کھجور کا درخت 5 سال بعد 10 سال بعد جا کے پھل دے گا. صحابی نے کہا پتہ نہیں. فرمایا پھر یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہیں بھائی؟ درخت کا پتہ ہے نہیں کہ اپنا پتہ ہے نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کہتے ہیں نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ شعر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایبٹ آباد میں ہمارے رشتے دار تھے، میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لیے، تو سونے کی جگہ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا تکیے پہ. تو مجھے ڈرا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر. میں نے کہا یہ موقع تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے. یہ مسجد میں لکھو یا کہیں خانقاہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو. سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے نا، ریلیکس ہو جائے. تو آپ نے لکھ دیا تکیے پہ. سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، تو نیند آئے گی اس کو. تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شعر یاد ہو گیا ہے، کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شعر میں نے سنا ہے. تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شعر و شاعری، تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کا رواج ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر نہیں ہے، 100 سال کی سوچ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخت لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا؟ بول لو منہ سے، ڈی موٹیو. حوصلہ افزائی کی یا حوصلہ شکنی کی؟ حوصلہ شکنی. اس سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے. ترقی میں درخت بھی تو داخل ہے کہ نہیں ہے؟ زراعت داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں کا تو 25% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. لازمی ہے، ترقی کا ایک عنصر ہے زراعت میں ترقی، باقی چیزیں بھی ہیں. تو ایک جز حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان ہوتے ہیں. یاد رکھو، نبی کو ٹائم 23 سال دیے گیا، 23 سال. تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا. تو کیا یہ پاسبل تھا؟ ابے کیا ہو گیا یار؟ دیکھو 23 سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک، ہزاروں سال تک کے لیے، تو یہ پاسبل ہے 23 سال میں؟ ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا، اس کی قانون سازی بھی 23 سال میں نہیں ہوتی رہتی ہے 100 سال تک. ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آئین بنتا ہے، قراردادیں پاس ہوتی ہیں، اگلی اسمبلی آ کے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط پاس ہو گیا ہم سے، کوٹا اور بڑھا دو، وزراء کا تنخواہ بڑھا دو. بہت ساری چینجنگ ہوتی رہتی ہے. تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شیئن فشیئن، وقت کے ساتھ ساتھ.
آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے آج تھوڑی پہنچا ہے, اس میں 1000 سال کی محنت ہے نا. مارے کھاتے 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 سنبھلتے سنبھلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ یار اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے, لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, اس میں مزید چینجنگ کی ضرورت. جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا. جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے, تو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا 23 سال میں پاسبل ہے؟ یہ نہیں آ رہی بات. پاسبل ہے 23 سال میں؟ ممکن نہیں ہے. کلا. جبکہ اس 23 سال میں آپ نے نکاح بھی کیے, اس 23 سال میں جنگیں بھی ہیں, اس 23 سال میں تجارت بھی ہے, اس 23 سال میں شکست بھی ہے, اس 23 سال میں فتوحات بھی ہیں, عبادت بھی کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں. تو اس لیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا. فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا, ان میں ایک فضیلت یہ بھی, اعطیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے. جس کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا, خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی. ایک میں مثال اکثر دیتا ہوں, اس موقع پہ بھی دوں گا میں, پھر وہ درخت والی مثال کہیں رہ نہ جائے. دیکھو میں بہت سوچتا تھا, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا, اصول فقہ, اصول حدیث, یہ اصول جب تک نہیں پڑھتے انسان گمراہ ہوتا ہے. خوب سمجھ لو, اصول فقہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر, دین کے علم کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا, اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا. وہ باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا. نمبر 1 عربی گرامر اور عربی زبان. جس کو یہ نہیں آتی نا, اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا, بہت گمراہیاں کرے گا, حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا, کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ, یوترو بواحدۃ, نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آگے کہتے یوترو بواحدۃ, یوترو بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. ہم حیران تھے یار اتنی واضح حدیث ہے, بعد میں پتہ چلا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا بھائی. عربی میں اوترا یوترو کہتے ہیں جفت کو طاق بنا دینا, تو یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہو 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. یوترو کا مطلب ہے جفت کو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا, تو بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت کے ذریعے جو پچھلی جفت نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی اس کو کیا بنا دیتے تھے, آڈ بنا دیتے تھے. تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج کل کے اسکالرس کو اکثر کو عربی نہیں آتی, کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. عربی اربوں سے نہیں آ جاتی ہے. سعودی عرب میں آپ 100 سال گزار لو بھائی, وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے. وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے, تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز ہے عربی میں مہارت ہو, جو قرآن و سنت والی عربی ہے. جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری. نمبر 2 اصول تفسیر, یہ بیس ہے. نمبر 3 اصول حدیث. نمبر 4 اصول فقہ. یہ پڑھنے کے بعد یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں, حدیث کے اصول کیا ہیں, فقہ کے اصول کیا ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا, مسائل حلال حرام جائز ناجائز, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. فضائل کی حدیثیں الگ ہیں, فقہ کے بالکل الگ ہوتی ہیں. تو جب تک ان کے بیسک اصول کو ہی نہیں پڑھ لیتا اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے, حدیث بھی پڑھے, پھر فقہ بھی پڑھے, فقہا کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے, سب کو پڑھا اس نے, امام شافعی کی دلیل, ان کا جواب, یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا. اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے, آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فوراً منہ سے پھوٹ دے گا ضعیف, ایک دم منہ سے بول دے گا نہیں. اب کون جا کے بیٹھے گا کہ یہ حوالہ بھی دے دے گا فلاں نے ضعیف کہا ہے, فلاں نے ضعیف کہا ہے, تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے؟ کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ لوگ کہہ دیتے ہیں محدثین نے کہا ہے, تو محدثین نے صحیح بھی تو کہا ہے, بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے, بعض نے ضعیف کہا ہے. آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تو یہ چیزیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ اصول حدیث میں. تو ان کو اصول حدیث کی ککھ بھی نہیں پتا ہوتی, کیونکہ سب کتابیں عربی میں ہیں. تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے, نہ مسائل بتانے کا حق ہے. ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے, مناظرے میں, ایتھیزم میں, یا تقابل میں, جو مختلف ادیان کا تقابل ہے اس میں تو ہو سکتا ہے. پراپر شریعت کا علم
جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا. آگے چلتے ہیں, ہم جو بات میں کر رہا تھا. تو اب دیکھو, مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو. ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے, مسئلہ کسے کہتے ہیں, یہ جائز ہے یہ ناجائز. لوگ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مسئلہ. تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے. استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ 4 طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عبارت النص. عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے, شان نزول ہی یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے, یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عبارت النص, نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے. بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے. دلالت کا کیا مطلب ہے, نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن بغیر اجتہاد کے, بغیر ڈیپتھ میں جائے, بغیر زیادہ غور و فکر کیے, ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو, تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا, کیونکہ اف کیا ہے, ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے, مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں میں اف تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اف نہ کہو, لیکن دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. نہیں آ رہی بات؟ یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے, کچھ بھی نہیں ہے, یا امام شافعی نے بڑی گہرائی میں جا کے. تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا. تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضاء النص, اشارت النص. اشارت النص کیا ہوتا ہے, اقتضاء النص کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے, مقصد وہ نہیں ہے, نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے, لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک. جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے. اس استیلا سے ہوتا ہے. ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے, جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہو نا کسی قوم سے, جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں. آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے, لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا, اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تو مالک کون ہو آپ. اسی طرح گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بیچارے کو, اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا, انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا, ناجائز قبضہ, اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی, لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے. ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں, کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا. اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا
جائیدادیں دے دی. اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز, لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے, تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی؟ تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی. تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا, کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ, للفقراء, یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے. تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا, حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا, تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں, بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے, عبارت النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے, بہت ساری چیزیں دلالت النص سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم, ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا, یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے, اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں. اٹ از کالڈ اشارت النص. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چل ہی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے, اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے, لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں, تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں, پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو, انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی, اب ان کے ذمے ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو. اور آسان مثال, ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. یہ میرے پاس آئے کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں, مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو. میں نے آزاد کر دیا. اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا, پڑوسیوں کا آزاد نہیں. لیکن فقہا لکھتے ہو گیا, قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. کیوں؟ اقتضاء. اقتضاء کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے. اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو, ٹھیک ہے, مجھے بیچ دو جتنی بھی مارکیٹ ویلیو ہے, اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو, وکیل بن کے آزاد کر دو. تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو, گفٹ دے دو مجھے. وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں, بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی, اگلا کہ میں تو سب فری, میں صاحب میرے دوست ہیں, میں کروڑ روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا. لیکن یا تو یہاں بیع چھپی ہوئی ہے, وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے, یا یہاں ہبہ ہے کہ مفتی صاحب میرا اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد کر دو. تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے, ہبہ کو, یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا نہیں. لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو, عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے. تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن وراثت میں بتاتا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا. فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک, 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو 2/3 دے دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, وورثہ ابواہ, کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اماں ہیں, فلی امہ الثلث, تو اماں کو 1/3 دے دینا.
ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے اللہ میاں نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں کیا. لے بھائی بالکل ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ یہ ایسے پتا چلا، دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے 1/3 اماں کا ہے تو 2/3 کس کا ہے؟ ابا کا. پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے بھائی اماں کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو، ابا کا کم ہو جائے. نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث صرف اس کے ابا اماں ہیں. اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا، وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وارث جب تو یہ دونوں ہوں گے، اولاد بہن بھائی نہیں ہے، تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اماں کا 1/3 ہے. اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اماں ہو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا 2/3 ہے، کیونکہ ابا کا 2/3 سے زیادہ کیا تو اماں کا 1/3 سے کم ہو جائے گا. ابا کا 2/3 سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا، اس کو دینا پڑے گا. جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارث ہی تو ہوتا ہے. تو اقتضاء النص کا مطلب کیا ہوا؟ ان دو آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی. یہی کرنا پڑے گا ابا کو 2/3 ٹوٹل ملے گا، اس لیے قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. وہ سمجھ میں نہیں آ، تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو 4 طریقوں سے نص سے استدلال ہوتا ہے. آج کل جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، خیر. اچھا ہم چلتے ہیں آگے اپنے مضمون کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی علمی اور خشک موضوع میں بھی ختم کر کے آ رہا ہوں. آپ بہت سے لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں، یار یہ کیا مفتی صاحب کس سے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، کیا ٹینشن میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو ابھی آ رہا ہوں، لائن پہ آ رہا ہوں. تو اب دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف مت کرنا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ جب دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف بھی نہ پہنچانا، تو اتنی بحث میں پڑھنے کے بجائے تو سیدھا سیدھا اصول یہ بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیتا. اس میں اف بھی آ جاتا، چپل مارنا بھی آ جاتا، پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی تقریر کرنی پڑتی کہ دلالت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص اور قضاء النص کچھ کرنا پڑتا. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو جاتی؟ اقتضاء النص کے بعد قضاء النص نہیں کچھ ہوتا ہے، اقتضاء النص ہی ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہمیں، سیدھی سیدھی اللہ خود بتا دیتا. تو وہی بات ہے جو میں نے بتائی، نبی کو ٹائم دیا گیا 23 سال کا. سمجھ رہے ہو؟ اس 23 سال میں ایسے اصول اور ضابطے بیان کرنے ہیں قیامت تک علماء مجتہدین اس سے مسائل قیامت تک زمانے کے حساب سے نکالتے رہیں. تبھی امام حنیفہ نے مسائل نکالے، امام شافعی نے نکالے، امام احمد نے نکالے، امام مالک نے نکالے، پھر ان کے آگے شاگردوں نے اور نکالے، اور اب یہ فقہ کی کتابیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، پھر جدید مسائل آ رہے ہیں ان میں اور اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ قیامت تک، تبھی تو دیکھو 1400 سال ہو گئے، اسلام ابھی بھی کیا ہے، لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں زندہ ہے. اگر یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہ ہوتا تو آج پریکٹسنگ مسلمان مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. نام کے مسلمان بھی بہت ہیں تو پریکٹسنگ بھی بہت ہیں دنیا میں، سوٹیبل ہے چل، بلکہ حقیقت یہ کہ صرف یہی چل رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں مسلمانوں کے علاوہ اتنے لوگ چل رہے ہیں، وہ کسی ایک حالت پہ نہیں چل رہے. آپ 100 سال پہلے کا یورپ دیکھ لو ڈفرینٹ، اس سے پہلے کا دیکھ لو اور ڈفرینٹ، 50 سال پہلے کا دیکھ لو بالکل ڈفرینٹ، 1990 کا دیکھ لو ڈفرینٹ. 1990 میں ہومو سیکسولیٹی انلیگل تھی، اس کے بعد اب جا کے ڈفرینٹ، اور 20-30 سال کے بعد آپ دیکھیں بہن بھائیوں کا نکاح بھی یہ لوگ لیگل کر دیں گے. یہ تو کلابازیاں کھا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا آج بھی کیا ہے، وہی ہے. تو اب میں یہ مثال دوں، اس کو کمپلیٹ کروں. اف کیوں کہا گیا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو، تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو، تاکہ ہم اسی سے چیزوں کو نکالتے رہتے. تو اف کہنے کی کیا ضرورت؟ اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی ہے. اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا. کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں، ماں باپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ خام خامے، یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے. کام انہوں نے ایسا کیا، اگر میں نے
گالی دے دی تو کیا ہو گیا. لوگ ایسے کرتے ہیں نا, گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات ہے, آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں, بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں. تو ہر آدمی اجتہاد کرتا, اولڈ ہاؤس بنتے, ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے, بدتمیزیاں کرتے, کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی, ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ کوئی تکلیف کی ہے تو نیچر. میں اپنے دوست کو بھی ابے تبے سے بات کرتا ہوں, ابا سے اگر میں نے ابے تبے سے بات کر لی تو کیا ہو گیا, ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے, وسیم کیا کر رہے ہو آج کل, اس طرح چل رہا ہے آج کل. تو اس میں کیا ہو گیا, ڈیڈی کہنا پاپا کہنا کیوں ضروری ہے. تو قرآن نے کہہ دیا اف, کتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا اف میں. اف ایک ناگواری کا کلمہ ہے, پتہ ہے آپ, جب کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہوتے, آپ کو ناگوار گزرتی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, اف. اس سے ہلکی تکلیف کوئی ہو نہیں سکتی. ابا نے بولا بیٹا جا میرے لیے پانی لے کر, آج کل ابا سگریٹ منگوا رہے ہوتے ہیں, پانی تو منگواتے نہیں ہیں, کیا کریں, پانی تو وہ خود اٹھ کے پی لیتے ہیں. جا پان لے کر آ, گٹکا لے کر آ. آپ نے کہا اف, تو قرآن کی آیت کی کیا کر دی, بولو. اور اف پتہ ہے ہر زبان کا اف دوسرے سے الگ ہے, یہ تو عربی کا لفظ ہے نا. اصول فقہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی زبان میں اف کا کلمہ محبت کا ہو جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. یعنی لفظ اف کو نہیں لے کے بیٹھنا, کسی بھی زبان میں جب کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. جیسے الطلاق مرتان ہے نا, قرآن میں طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, 2 مرتبہ دو گے تو رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد نہیں ہے. اس کا اصل مطلب طلاق نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کسی بھی زبان میں وہ لفظ جو عورت کے نکاح کو ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے انگلش میں ڈیورس, اب ایک آدمی کہتا ہے بیوی کو ڈیورس ہے, تمہیں ڈیورس ہے, تمہیں ڈیورس 3 دفعہ کہہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے طلاقیں 3 دفعہ ہوں گی تو نکاح نہیں ہو سکتا, میں تو ڈیورس ہیں 3 دفعہ دی ہیں. تو اسے کیا کہا جائے گا, طلاق کا لفظ مقصد نہیں ہے. طلاق عربوں کے عرف میں نکاح ختم کرنے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا تھا, اور یہ لفظ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. کچھ الفاظ ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, ان کا حکم الگ ہے, لیکن یہ لفظ عربوں میں تھا ہی بیوی کو نکاح سے ختم کرنے کے لیے, تو اس سے طلاق کا مراد نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے آیا نا مذہب دین, تو اس لیے طلاق کا تو ایک سائن ہے کہ عربوں میں کوئی لفظ, عربوں میں جیسے طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو اس لیے اللہ نے طلاق کو ہائی لائٹ کیا. تمام مفسرین کیا بیان کریں گے, بھائی مقصد یہ ہے کہ صریح الفاظ جو نکاح ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لفظ ہی اس کے لیے ہے, تو وہ جب بھی استعمال ہوگا 2 دفعہ کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں, تیسری دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے علماء نے استدلال کیا کہ اردو میں اگر کوئی لفظ, جیسے لفظ حرام, بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پہ حرام ہو, تو بھی وہی حکم ہے, یعنی 3 دفعہ بول دیا تو نکاح کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ یہ بھی پہلے زمانے میں طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا, 10 مطلب نکلتے تھے, اب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, طلاق کے لیے. تو کسی بھی زبان میں کوئی لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے یوز ہوگا تو وہی حکم ہوگا جو طلاق کا. تو بالکل یہی مطلب اف کا ہے. تو ماں باپ کو اللہ نے یہ اگر کہتے نا تکلیف نہ دو, تو اس طرح سے اصول بیان کیا جاتا تو اس میں بکھیڑے آنے کا خطرہ تھا. ہر شخص کہتا ہے ایکچولی یہ جیسے آج کل ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, پلیٹیں اٹھا کے برتن گھر میں پھینک رہے ہیں, اور جو ہے وہ چیختے ہیں باپ کے سامنے. بوڑھا باپ ہے نا, کما کے اس کو بیچارے کو نچوڑ لیا. بوڑھوں کی زندگی بڑی خراب ہے یار ہماری سوسائٹی میں, بہت ساری زندگی بیوی بچے بڈھے کو نچوڑتے ہیں, آخر میں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح. میرے پاس لندن سے بہت لوگ آتے ہیں جن کا بڑھاپا بہت خطرناک, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, انگریزوں نے تو یہ ٹینشن لینا ہی چھوڑ دی ہے. انگریز تو کہتے ہیں بچے ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں پالا, تو ایکچولی ہمارے بچے بھی اگر ہمیں نہ پالیں تو یہ کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے. ہمارا مقدر اولڈ ہاؤس ہے. ہمارے چونکہ مسلمان فیملیز وہاں جا کے رہتی ہیں, وہ اس خوش فہمی میں رہتی ہیں کہ ہمارا بچہ چونکہ ایک دن ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی, اس نے نہایا بھی تھا, ایک دن جمعہ پڑھ کے آیا تھا, تو یہ ہمیں بڑھاپے میں پالے گا. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کا بچہ ماڈرن بن چکا ہے, اب وہ آپ کو, آپ کی وائف اب ماڈرن بن چکی ہے, ٹھیک ہے نا. سب کوئی بات نہیں کر رہا, بڑی بڑی خاندانی عورتیں لندن امریکہ میں پڑی ہوئی ہیں بھائی, لیکن جو کیسز میرے پاس آ رہے ہیں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ماڈرن ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر بیچارے ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے بوڑھوں کا,
وہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے, گھر میں عزت نہیں مل رہی ہوتی. یہ بڑا مسائل ہیں. بچوں کو دین سکھاؤ اور بچوں کو نا بچپن سے اپنے پاؤں بھی دبوایا کرو, ان سے گھروں کے کام بھی لیا کرو. اگر بچپن میں ان کو خدمت کی عادت نہیں ڈالی نا تو دماغ سے نکال دو, وہ تمہاری خدمت کریں گے. تم صرف کھلانے پلانے پر زور لگا رہے ہو تو کھا کھا کے. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں کلپ سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے نا ان کو سیلف ریسپیکٹ دو, ان کو ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریفیں کیا کرو اور موٹیویٹ کیا کرو. یہ تصویر کا ایک رخ ہے, یقیناً کرنی چاہیے اچھے کاموں پہ تعریف, بچے کو محبت سے سمجھانا چاہیے. اصل یہی ہے, محبت ہی ہے. لیکن اگر ہر وقت وہ اپنی تعریفیں سنے گا نا, اس سے اس کے اندر اپنی برائی سننے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھو. اس لیے اعتدال ضروری ہے. اصل محبت ہی ہے. بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا مارنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ گدھے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ آپ کے گدھے ہونے کی علامت. بچہ محبت چاہتا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی محبت آتی ہے, تو اپنا گدھا ہونا ثابت مت کرو. تو لیکن کہیں ضرورت پڑتی ہے, کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, بدتمیزی نہ کرنے دو, اپنے کام خود کرے. 7 سال تک بچے کا یونیفارم ماں پریس کرے گی اور دھوئے گی. 7 سال کا بچہ ہو گیا, بیٹا اب اپنے کپڑے خود ہی استری کرنے. ہم تو اپنے کپڑے خود استری کرتے تھے یار. مائیں لگی ہوتی ہیں 8 سال کے بچے کے بھی کپڑے استری کر رہی ہیں, اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہیں. ابے بھائی تو اس کی ماں, یہ تیری ماں ہے یا تو اس کی ماں ہے؟ اس کو خدمت سکھاؤ. اس کو بولو بیٹا مجھے پانی پلاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں, گدھا بنا کے رکھیں, لیکن کچھ نہ کچھ کام لینا اس سے شروع کریں. میں باقاعدہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے پاؤں دبواتا ہوں اپنے, لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں زیادہ بوجھ بھی نہ ہے تو ان کو بولتا ہوں اپنی مرضی سے جتنی دیر دبانے ہیں دباؤ, ٹھیک ہے نا, جب تھک جاؤ تو چلے جاؤ. بوجھ نہیں کرتے کہ دباوے کدھر جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر وہ ہلیں جلیں گے, پھر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں. عادت تو ڈالو کچھ تو. حالانکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا پاؤں دبوانے کا, مجھے تو شوق ہی نہیں ہے پاؤں دبوانے کا. تو کبھی بہت تھکاوٹ ہو, کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی میں یہ اپنے مریدوں سے بھی یہ کام نہیں لیتا. تو تھوڑی بہت عادت پڑی ہے, وہ بھی ہمارے کے پی کے شاگرد ہیں, وہ نہیں چھوڑتے بھائی. جب کوئی استاد جائے نا وہ بڑی عزت دے, وہ کہتے پاؤں دبائیں گے ہم, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بیٹھو. تو پھر تھوڑی بہت جو عادت پڑی وہاں سے پڑی ہے. لیکن اپنے بچوں سے اپنی خدمت بولو کرواؤ, گھر کے کام کاج ان سے لو. تو میں ایک دن گھر میں گیا تو میرا بیٹا بڑا والا جھاڑو لگا رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا صحیح چل رہا ہے بیٹا, بالکل. ابھی سے ان میں صاحب زادگی اور وہ ایکچولی بچوں کی سیلف اور ٹوپی ڈرامے, فرعون بنے گا. صحیح ہے نا, اتنا چھوئی موئی بن جائے گا کسی کام کا نہیں. پھر وہ کھانا سیکھے گا, کھلانا نہیں سیکھے گا. ہماری تربیت کا اسٹائل اور انگریزوں کا بہت فرق ہے. انہوں نے اپنی خدمت تھوڑی کروانی ہے بڑھاپے میں, انہوں نے تو 18 سال کا کر کے مارکیٹ سے شارٹ, چل بھائی نکل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں, دادا دادی نانا نانی ساس سسر بہو داماد, یہ سارا سیٹ اپ ہے ہم لوگوں کا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں وہی سیٹ اپ ٹھیک ہے جو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ پھر تنہائی کھاتی ہے ان کو بڑھاپے میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کو تو بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی. تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. آپ نے بوڑھوں کا انگریزوں کا بڑھاپا نہیں دیکھا, وہاں جاؤ نا جاپان میں جا کے دیکھو. ابھی تو خیر ہم جب گئے ہیں تو میں نے سڑکیں اور ماشاء اللہ ایٹیٹیوڈ سب کچھ دکھایا میں نے, کیا خوبصورت. اور پھر یہاں آ کے میں نے بتایا کہ ابے بڈھوں کو دیکھا ہے ہم نے, 90 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے. ہم سمجھ رہے تھے پوتی ہے, پتا چلا گرل فرینڈ ہے. پہلا ہی دن جو میرا اٹلی میں تھا نا, پہلا دن جب میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, تو بڑی عمر کی عورتیں ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہیں. جیسے ایک 16-17 سال کا ایک لونڈا ہوگا, پپو سا لونڈا, ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس, یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائے باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پتہ چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے, کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں. یہ کلچر ہے, اٹ از کالڈ کلچر. ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بیچاری ٹائم پہ شادی ہوتی اس کے اولاد ہوتی, آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی. رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتوں نواسوں کے, وہ دادی بن کے جو ہے نا دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ. ہماری دادی جب دنیا سے, مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی, ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے
کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھیں, اتنے پوتے نواسے, کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے, جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے, کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے, کسی سے تھوڑی سی جیلسی چل رہی ہے ان کی نا, تو نماز پڑھ رہی ہیں مصلی پہ, اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں, اپنے بچوں میں مشغول, تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں, اب کیا کریں, اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا, بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے, میری والدہ کو بلاتی, میں نے کیا کرے تھے, ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا, ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا, لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے, محبتیں ملی, کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ, سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں, محبتیں الگ مل رہی ہیں, اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو, میرا خیال 97-96 میں ہوا تھا انتقال, دعائیں ہو رہی ہیں, صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصالے ثواب کے لیے, میں نے بند کر دیا. تو کسی کو خواب میں آئی, ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا, اس طرح کا خواب آیا. میں نے کہا ارے بھائی بند کیا نا, یہ دوبارہ جاری کر دو. کیسا لنک ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے. تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا رخ ہے تصویر کا. اور پھر وہ جو بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے گئے, تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا, تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے, تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں آپ. اور وہ اچھائی, وہ اچھائیاں بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولتا. ساری برائیاں تھوڑی ہیں, جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا. تو خیر ہم کہاں کدھر سے کدھر نکل لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کیا کہا, ولا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف مت کرو. تو اب آپ کو پتا چل گیا 23 سال کے عرصے میں جو ورڈنگ ہے نا وہ بہت ہی سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو قانون بیان کر رہے ہیں. اف کا لفظ اس لیے بولا گیا قیامت تک کے لیے دوبارہ کوئی اگلی آیت نازل نہ کرنی پڑے. بھائی اف نہیں کرنا ہے, بس اب ماں باپ سے بڑا حق کسی کا رہا نہیں ہے. اور ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی بالاجماع داخل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے یہاں بوڑھے ماں ہو باپ ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو نانی ہو پر نانا ہو پر نانی پر دادا پر دادی, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, اجماع ان پر. ان کے سامنے ذلت سے اپنے بازوؤں کو کیا کرنا ہے بھائی, جھکا کے رکھنا ہے. آپشن ہی ختم اف کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے اعطیت جوامع الکلم. تو میں اسی میں بتا رہا تھا, اب اس حدیث کی تشریح کی طرف آتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع کیا درخت لگانے سے, ہے کہ نہیں؟ اب اس سے پتہ چل رہا ہے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کر رہا ہے, روک رہا ہے. لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, کام بہت زیادہ. تو کچھ مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے جا رہے ہیں, کیونکہ جب ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم میں کھوپڑی میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے. جیسے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا, ایک مثال سامنے آ گئی, اس نے قانون بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اگر وہ سیب کی مثال نہ ہوتی تو نیوٹن سمجھاتا رہتا, ہم کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, آپ لیٹے, ٹھیک ہے. تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہاں بھی نبی نے ایک مثال دے دی, لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے, انسان تو دور کی بات بھائی, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. یہاں ترقی کے لیے ایسا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹیویشن گورے کے پاس بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کو جو موٹیویٹ کرے گا وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک کرے گا نا, کہے گا بھائی آپ درخت لگائیں, انوائرمنٹ صحیح ہوگا, آکسیجن لیول بڑھے گا, اور آپ چھاؤں میں, اور پھل آرگینک چیزیں, بھنڈی آرگینک وغیرہ وغیرہ, یہ سب بتا کے آپ کہو گے کب تک, کہے گا جب تک آپ 80 سال کے نہیں ہو جاتے. 75, ہر آدمی کی اپنی اپنی ایج ہے بھائی. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد گئے ختم مٹی. پھر قوم کھائے گی, تو قوم کھانے کا مجھے کیا ہوگا, کہہ رہے آپ کو نہیں ہوگا, قوم کو فائدہ ہوگا. آپ کے لگاؤ گے بھنڈی, آپ کھائے گی کون, مجھے پتہ چل جائے میں بھنڈی اس لیے لگا رہا ہوں کہ قوم کھائے گی, تو میں تو لگاؤں نہیں بھنڈی بھائی. لگاؤں گا لیکن اتنی موٹیویشن نہیں رہے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بات نہیں رہے گی یار. چلو دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے, کہ وہ موٹیویشن نہیں رہتی, وہ بات نہیں رہتی. تو پھر تو آپ بس اس دنیا کے لیے درخت لگاؤ گے, اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کہو گے تبھی جو ہمیں انگریز ترقی کرتے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, جو نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو, سٹا لگا کے مر جاؤ, وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں.
اسٹرگل بہت ہوتی ہے. ابھی میں جیسے اسلام آباد گیا, وہاں بڑی دنیا کے تاجر لوگ آئے ہوئے تھے, بڑا اچھا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو, پیسہ کمانے کے طریقے بتائے. اچھی بات ہے, پاکستانیوں کو سکھاؤ پیسہ کمانے کا تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. لیکن وہاں ایک بات یہ بھی ہے, وہاں تو آپ سب وہ نظر آ رہے ہیں جو کامیابی جن کے قدم چوم رہی ہے, جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے, ٹک ٹاک پہ اور اوپر چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں ایک پروگرام ایسا بھی کروں, جنہوں نے 5 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں ہمارا چینل اوپر جا ہی نہیں رہا. کل ایک بندہ آیا ملنے کے لیے, کہہ رہے میں نے اتنی محنت کی ہے چینل کو چلانے کی, اور اس میں کیا کیا کنٹینٹ, میں نے کہا آپ کا کنٹینٹ معیاری نہیں ہو, کہہ رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا, تو ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارے دنیا میں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سرے سے محنت کرتے نہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کر کر کے پھر بھی نہیں آتے. ہر طرح کا مال چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا مال چل رہا ہے. تو جن کو محنت کا پھل مل گیا ان کو تو موٹیویشن مل جاتی, جن کو پھل نہیں ملا ان کو کیا ملے گا, وہ تو مایوس ہوتے ہیں. تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ اس کو آخرت سے جوڑ دو. آپ تجارت کر رہے ہو اس لیے تاکہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. میرا مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا, کھلانے والا بنوں, بیکاری نہ بنوں. تاجر بن جاؤ ٹھیک ہے, نہیں بنے ثواب مل جائے گا. پھر مایوسی کس بات کی بھائی, کہتے ہیں کاہے کی مایوسی, انڈین اس طرح بول رہے ہیں کاہے کی مایوسی. تو ٹکلا ہو گیا, کاہے کا ٹکلا, بعد نکل آئیں گے. وہ جب عمرہ میں گنجے ہوتے ہیں نا تو انڈین اس کو بولتے ہیں ٹکلا. میں سمجھتا تھا مذاق اڑا رہے ہیں, پتہ چلا وہ انڈین میں کہتے ہی ٹکلا ہے. کچھ انڈین کے الفاظ جو ہے نا بڑے وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹکلا ہو کے آ جا. میں نے کہا یار بیچارے کو ٹکلا نہ کراؤ, گنجا کرا دو. کہہ رہے تھے نہیں, پتہ چلا وہ ٹکلا ہی عزت کے ساتھ کہتے ہیں اس کو. تو کاہے کے بال ہیں تیرے, ٹکلا کیوں نہیں ہو جاتا. میں تھوڑی تھوڑی سیکھ رہا ہوں ان سے, کیونکہ انڈین بہت زیادہ بیان سنتے ہیں میرا, تو ان سے تھوڑے سا نا ہندی کے الفاظ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی. خیر, تو اب کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد چرند پرند بھی, انسان تو دور کی بات, ایک چڑیا بھی اس میں گھونسلہ بنا کے رہے گی نا, تو ان جانور پر بھی احسان کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی تھی, تو ایک پرندہ بھی دانا کھائے گا, یہ بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا. تو یہاں ترقی کے لیے ایسی موٹیویشن مل رہی ہے ہمیں کہ غیر مسلم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب غیر مسلم نے کیا کیا, پہلی قسم کی ترقی جس میں درخت سے منع کیا جا رہا تھا, نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی, وہ دنیا کی ہوس کی وجہ سے ترقی کر رہے تھے, اور دوسری ترقی میں دنیا کی ہوس شامل نہیں تھی, اپنی اور انسانیت کی خدمت. دوسری ترقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, پہلی والی ترقی کو کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. یہ فرق غیر مسلم کے پاس بولو نہیں ہے, تبھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تبھی جب ان کو غلط طریقوں سے ترقیوں کا بھی موقع ملتا ہے تو بڑی بڑی قومیں دوسری غریب قوموں کا خون چوسنا شروع, جیسے کہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز نے دیکھے نا, عراق کا خون چوسا, افغانستان کا خون چوسا. تو یہ کیا کہ یہ جو ابھی جو اسرائیل کر رہا ہے جو کچھ, یہ کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو اسرائیل ظلم کر رہا ہے, باقی تو نہیں کر رہے, تو باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس بیس پہ کر رہے ہو بھائی؟ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے تم نے یہ ترقی کی ہے, بم بنائے ہیں, تو یہ کیا ہے ان نہتوں پر تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ تم؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے پہل کی تھی, تو پہل جو انہوں نے, یہ غلط ہے, انہوں نے پہل نہیں کی ہے بھائی. آپ جب کسی کے گھر پہ قبضہ کر لو اور وہ آپ کا گریبان پکڑے, تو آپ کے گریبان پکڑنے میں پہل تم نے کی ہے. یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ مجھے اور 5ویں کلاس کے بچے کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, کیا ان بڑی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی؟ تو گھننے بنے ہوئے ہیں گھننے. وجہ کیا ہے بھائی؟ ترقی ہی جب مقصد ہے, اس میں آخرت سے لنک ہی نہیں ہے, تو یہی ترقی آپ کو حیوان اور درندہ بنا دیتی ہے. تو اسلام قطعاً ترقی سے نہیں روکتا بھائی. اسلام اس ترقی کو کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے, اور وہ ایک الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے. وہ الٹیمیٹ ویژن ہے اللہ کی رضا, وہ لنک نہیں ہوگا تو یہی ترقی عذاب بن جائے گی. مجھے ترقی سے ایک اور بات یاد آئی. آج کل ایک اسکالر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر بعض لوگ غیر مشہور ہوتے ہیں, نام لینے سے مشہور ہو جاتے ہیں. محترم کی نیت بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے, یا شاید غلط نیت ہو, ہمیں نیتوں کا نہیں پتا. اپنے خیال کے مطابق وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, قرآن کو صحیح قرار دیتے ہیں, قرآن زبردست کتاب ہے, اسلام زبردست ہے. لیکن جو ساری ابھی مسلمانوں کا تنزل ہے نا, جو ہم پستی میں جا رہے ہیں, اس کا ذمہ دار مسلم اسکالرز کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو صحیح ایکسپلین کیا ہی نہیں ہے. پھر وہ تاریخ سے جوڑتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے,
پتہ ہے 400-500 سال ایسا عرصہ اس دنیا پہ گزرا ہے کہ ہر فیلڈ میں نام اگر تھا تو مسلم سائنٹسٹ کا، مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں تھا. پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر جگہ مسلم سائنٹسٹ، مسلم کتابیں، ہماری یونیورسٹیاں، گورے بھیک مانگتے تھے ہمیں ایڈمیشن دے دو. یہ 500 سال تو بالکل عروج کا دور ہے، لیکن یہ بھی کم بیان کیا جاتا ہے. اندلس کی حکومت الگ تھی، بغداد کی جو رصد گاہیں بنی تھیں، پورا بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ابھی تک. اب تنزل کیسے آیا؟ تو ایک اسکالر ہیں آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی ان مفتیوں نے ان سائنسدانوں کے خلاف فتوے دیے، ان علماء نے دقیانوسی میں کہا کہ اسلام اور سائنس کا آپس کا رشتہ نہیں ہے، انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا. بالکل جو گیلیلیو کے ساتھ کیا تھا نا پادریوں نے، اس نے کہہ دیا تھا نا زمین گولے تو اٹھا کے اس کو لٹکا دیا، یا لٹکانے کا فیصلہ دیا، پتہ نہیں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو مارا پیٹا بہت تھا. تو جو کام پادریوں نے سائنسدانوں کے ساتھ کیا وہی مسلمانوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. تو یہ مسلم اسکالرز اور مسلم علماء سائنسی ترقی میں پہلے بھی رکاوٹ تھے، آج بھی رکاوٹ ہیں، جبکہ اسلام تو غور و فکر کا حکم دیتا ہے. قرآن کی بہت سی آیتیں انہوں نے پڑھی، غور و کرو، غور فکر کرو، تو یہ تو غور و فکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو نیچے لوگوں کی کمنٹس، یار کاش ایسے اسکالر پہلے پیدا ہو جاتے. تو دیکھیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز کر رہے ہیں نا باتیں، آپ کو عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز علماء گزرے ان سے کٹا رہے ہیں. اکثر ان کی باتوں میں سقم ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، کچھ مسلم سائنسدان ایسے گزرے جن کے خلاف علماء کے فتوے تھے، لیکن کیا سارے علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف؟ نمبر 2، کیا وہ فتوے اس بیس پہ دیے کہ وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی باطل عقیدہ ہو؟ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے. علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو، علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ. تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے. پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے. سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی، اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں، گورے نے ہم سے سیکھے ہیں، تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی؟ اب اگر وہ ہمارا امام بن گیا ہے تو بننے دو، اب سیکھ تو لو نا، جاہل کیوں رہتے ہو اس میں؟ اس میں سر سید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں. اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا، اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں، یعنی جب تک آپ کے پاس دینی دنیاوی علوم نہیں ہوں گے، سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے؟ تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی، لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے. وجود کے منکر ہو گئے، وہ جنات کے وجود کے منکر ہو گئے، جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے، فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے، سائنس اس سے خاموش ہے. تو ان 2-3 چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی. اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے؟ دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں، مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں. یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں، یہ غلط ہے بھائی. سر سید احمد خان کے 2-4 نظریات تھے جو شریعت کے متصادم تھے، تو علماء کا حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا بھائی آپ کی باقی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو؟ غلط. جیسے ڈاکٹر ہارون یحییٰ، یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرا ہے، پتہ نہیں ابھی زندہ انتقال ہو گیا. میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی. ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے، خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل، ڈاروین کی انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں. لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارون یحییٰ کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے. اب کوئی فوراً کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا اور ڈاروین کو چیلنج کیا، اس کے بخیے ادھیڑ دیے اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو فوراً یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں. تو یہ غلط ہے. آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپتھ میں جاؤ. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی یہ باتیں بہت اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے، جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. یعنی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہے نہیں، یہ خیالی دنیا ہے ساری، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں. ان کا یہ نظریہ تھا
کہ یہ سب خواب ہے. جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے, دماغ ہے, تو کہنا یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے یار, حقیقت میں کچھ, یہ حقیقت ہی ہے. کہہ رہے نہیں. پھر وہ قرآن سے کچھ استدلال کرتے, تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے, یہ غلط ہے. حقائق ہیں, چیزوں کے حقائق ہیں, خواب ایک الگ چیز ہے, وہ تو خیالی دنیا میں, لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے. اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو, تو ہو سکنے سے چیزیں ثابت ہوتی نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو. امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے, امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا. اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے. تو علماء نے اس بیس پر, مصر کے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس بیس پر ان کے فتویٰ دیا, لیکن ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی سر سید احمد خان کی بڑی بہترین کوششیں تھیں. چند باتوں میں علماء کا تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی آپ اپنی حدود سے کیا کر رہے ہیں. اب آپ جنات کا انکار کر دو, جنت جہنم کا انکار کر دو, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہے, پہلے بعض سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض سائنسدان مسلمانوں میں تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی اس کو قرآن کے اگینسٹ لے جانا شروع کر دیا. اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا کہ بھائی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال میں کوئی ایک ایسا سائنسدان میرے علم میں نہیں گزرا جس کے سائنسی ترقی کی بیس پہ علماء نے اس کا رد کیا اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, پہلے زمانے میں عالم دین اور دنیا کے عالم میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے. انگریزوں نے جب سارا نظام ہی تلپٹ کر دیا تو علماء نے کہا ہم دین کو بچائیں کسی طریقے سے, تو پھر یہ علماء کا لفظ ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو دین جانتے ہیں. ورنہ ماضی میں آپ دیکھو تو علماء کا لفظ جب بولا جاتا تھا اس میں فزکس کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں بایولوجی کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں فلکیات کے عالم بھی اسی میں شامل ہوتے تھے, اس میں ہسٹری کے عالم بھی شامل ہوتے تھے, اس میں قرآن کے عالم بھی, حدیث کے, فقہ کے, سارا مکس ہوتا تھا پہلے تو جب ایک ہی چھت کے نیچے علماء آپ کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں اور کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں, وہ فزکس اور کیمسٹری کی مخالفت میں فتوے دیں گے سائنسدانوں کے خلاف. تو کل میں دیکھ رہا ہوں بار نا اس بندے کے کلپ, میں نے وہ کیسر راجہ صاحب کو بھی وہ بھیجا کیونکہ وہ اس چیز میں بڑے ماہر آدمی ہیں. میں نے کہا یار اس کو بندے کو لگام دو, یہ تو ساری دنیا کے علماء سے متنفر کر رہا ہے. ہاں کچھ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چند سائنسدانوں کے خلاف فتویٰ ہے وہ, لیکن ان کی سائنسی ترقی کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے چند باطل نظریات کی بیس پہ. ورنہ نہ علماء پہلے کبھی ترقی میں رکاوٹ بنے تھے نہ آج ہیں. آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے, تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی. ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالرز کے پاس ہیں, پروفیسروں کے پاس ہیں. تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی طارق مسعود کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے, اچھے سائنسدان نہیں بن رہے, تو میں نے منع کیا آپ کو؟ میں تو یہاں موٹیویٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی. تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ تو ثواب ہی ثواب. میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار آپ فری میں غریبوں کا علاج کر رہے ہو, یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لو نا اور صبر کرے, اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا, اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. تو موتیا وہ آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے, ایکچولی آپ کو تو سیروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے, سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے. آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چورا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تہجد پڑھو, 27ویں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو. نہ بھائی یار آپ تو, میں نے تو اس کو, مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت ہے اس منظر کو دیکھ کے. یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو, فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا. تو کوئی کامن سینس ہے یار. علماء سائنس کے مخالف ہوں گے, ترقی کے اپنی حماقتوں سے تو بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی, خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہیں, ختم ہوئی ہیں, تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئی تو ہم غلام بن گئے. غلام کبھی بھی ترقی نہیں, اب بھیک کا مال ہم کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے, اور پھر حکمران بھی وہیں کے پالیسیوں سے ہم پہ بنتے ہیں نا. ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ. تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے, علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا, شکر ادا کرو. 100 سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا, بم سے اڑاتا تھا. خود انگریزوں کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھ لو. اس کے بعد بھی علماء نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں. تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو, ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے. اور اب تو الحمدللہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں.
جامعۃ الرشید نے تو الغزالی یونیورسٹی بنا لی اب کہ یار یونیورسٹی بھی ہم چلائیں گے. تو اب جو یونیورسٹیوں کا علماء نے حال دیکھا ہے نا, آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہوئی, بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی آزاد چائے والے نے, اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا نا, آپ کہتے دقیانوسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے نہیں, کہ میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر دو جگہیں پاکستان میں جہاں سے, ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو, اور ایک تعلیمی اداروں سے. چرس یا کوئی اور نشہ, آئس ہو گیا, مختلف قسم کے نشے, بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے. تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا, یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لہذا علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی بنائی نا, تو آپ دیکھیں گے. اور جامعۃ الرشید نے, یا اور بھی صرف جامعۃ الرشید نہیں, اور بھی بہت سارے مدارس نے دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا. آپ اس کا رزلٹ تو دیکھو, جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا, اس کے رزلٹ میں اور ان کے رزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بہت فرق آ رہا ہے اس میں. تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا علماء نے, مولویوں نے یہ فتویٰ دیا, بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا, چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے, بادشاہ تھے, کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو, ایسا ہوتا رہا ہے. تو عادل بادشاہ, ظالم بادشاہ, ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئی, تنزل بھی مسلمان بادشاہوں کی, یہ تو ہوتا ہے, تو اب بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے. تو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں, اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی, پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے. کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم, اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا, کم سے کم 500 سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں. 500 سال کا فاصلہ بچایا ہے. تو میں پھر بتا دوں, وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے. چند مولویوں نے دے دیا ہوگا, جیسے صاحب کا ایک کلپ آیا تھا نا, تو اس پر میں نے بیان کیا تھا. یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے, یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا اسکینر نہیں ہوتا, یوں ہو جاتے ہیں اسکین, ایک اسکینر مشین لگی ہوئی ہے, آپ پورے اسکین ہو جاتے ہو, کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے ہوئے, سب پتہ چل جاتا ہے. تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایکس رے میں 70 بھی آئے گا آپ کا. تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی, ان مولویوں نے یہ کیا, ان مولویوں. تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ, کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں, تو اسکینر ضروری ہے, اسکین کرنا ضروری ہے, ورنہ بڑے بڑے حادثے دنیا, کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کش, یعنی گرنیڈ لپیٹا اور چلا گیا اندر. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے, اور چلا گیا جہاز میں بیٹھ گیا, اڑ گیا, سب کو اڑا دیا اس نے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سیکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نہیں کہا اس عمل کو, بھائی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتویٰ دیا حرام, تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا, یہ دیکھو فلاں مولوی نے فتویٰ دیا. حسن نثار صاحب اللہ ان کو عزت دے, میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے, پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف, یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہے, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں, 70 نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اب یہ برباد کر دیں گے. ارے یار دنیا میں کروڑوں علماء ہیں, مفتی ہیں, ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دی, آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علماء کو, یہاں کس عالم نے, ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے؟ مفتی تقی صاحب نے کہا, یا کسی بریلوی عالم نے, یا کسی اہل حدیث عالم نے؟ تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا, ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا, ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں. کسی نے فتویٰ دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ, وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں, اس کو اٹھا, یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے. کسی نے فتویٰ دے دیا کسی مسلمان سائنسدان کے خلاف, یہ مولوی دیکھو سائنسدانوں کے, اب ایک نے دے دیا, سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں, کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے, یہ تھوڑی کہ اب آپ نے کہا کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ. تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب, اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے. وہ اسکالر آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں, تو نیچے لوگوں نے نا دیکھو واقعی بھائی, یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزل کا ذریعہ ہیں. علماء پہلے بھی, مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے, اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے, اندھے مقلد تھے, آج بھی ایسا ہی ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی, ایسا بالکل بھی
نہیں ہے. ترقی میں نہ علماء رکاوٹ نہ مذہب رکاوٹ. مذہب تو موٹیویٹ کرتا ہے, تبھی مذہب کے آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے, اور مذہب گیا ہے تو ترقی بھی گئی ہے. دیکھ لو نا, یونیورسٹی میں مذہب نہیں ہے تو ترقی ہے؟ چھٹے لگا کے ترقی کریں گے کیا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے, 2-4 پڑھ لیتے ہیں, وہ اپنی اس پہ پڑھتے ہیں قابلیت پہ, اس میں اس کا یونیورسٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو ہم کہاں چلے تھے, کدھر نکل گئے؟ اب بات کو 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں. جو آیت میں لے کے چلا تھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس ترقی کا قائل ہے جو آپ کو آخرت سے جوڑ دے. کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقی ختم ہو جائے گی, لہذا فنا ہونے والی چیزوں پہ محنت مت کرو. اگر اس ترقی کو آخرت سے جوڑو گے تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا. تم ڈاکٹر بن رہے ہو, میں نے دیکھا ہے MBBS مکمل کیا, مر گئے, محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیتے کہ یار ہم اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج کریں, بے شک پیسے بھی لیں گے, ایک آدمی حرام چیز کو بھی تو ذریعہ بنا سکتا ہے نا, لیکن ایک مقدس پیشے کو ذریعہ بنائے. آج آپ کو پتا ہے کچھ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل مت کرو, بس دولت چھاپو, دولت چھاپو. وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اگر وہ ڈاکٹر شروع سے ہی یوٹیوبر ہوتا اور ولاگ بنا بنا کے صرف نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا تو ولاگر جب بیمار ہوتا تو اس کا علاج کرتا. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی محنت بہت ہے, اس کی ارننگ اس کی محنت کے حساب سے نہیں ملتی. یوٹیوبر ایک ٹھمکا لگائے گا کروڑوں روپے کما لے گا, اور اگر وہ لڑکی ہو تو اربوں روپے کما لے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک لڑکی گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا. ان کے سامنے ایسا کیس آیا تھا کہ میل ڈاکٹر, انہوں نے کہا یار میں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ جو پردے دار لڑکی ہے نا وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کریں. بڑا اچھا جذبہ تھا, انہوں نے بنایا. میں ان کے گھر گیا ہوں, ماشاء اللہ, بڑا گھر دینی گھرانہ ہے, میری بڑی اچھی گپ شپ ہے. ان کا ویژن اچھا تھا نا. ٹھیک ہے, بیٹیاں پیسہ بھی کما رہی ہیں لیکن ثواب بھی کما رہی ہیں کہ پردے دار خواتین کو پردے میں ٹریٹ کر سکیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ان کا ویژن اچھا نہ ہوتا, ابھی کہاں سے بات چل رہی تھی, کدھر کریے جلدی سمجھنا ہے, یہ رہ گئی کوئی ہے؟ ابے یہ تو ہو گیا نا, یہ ڈاکٹر کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, اب انہوں نے اپنی بچیوں کو بنا دیا ڈاکٹر. کیا یوٹیوبر سے زیادہ آمدن ہے ان کی؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار. میں تو ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں ایسے کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں. پیناڈول کھا کھا کے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی محنت ہے نا اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے. اسٹریس میں الگ جاتے ہیں. سرجن اکثر جلدی مر جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ سرجن کی عمر اتنی, انہوں نے کہا یہ آپریشن کے دوران اسٹریس بہت ہوتی ہے سرجن کو, لیکن اس کا آؤٹ پٹ ایک ٹھمکا لگانے والی کو دیکھ لو آپ. یہ خوبصورت سی لڑکی ہو, 2-4 اسٹائل میں ٹھمکے مار کے چلا دے مار 4.5, پیسہ ہی پیسہ. کوئی محنت ہوئی اس کی؟ وہ ٹھمکے بھی اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھے, یوٹیوب پہ ہی سیکھے اس نے. بلکہ ٹھمکا جتنا آڑا ترشا ہوگا نا لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یار وہ والے جو مقصود ٹھمکے وہ تو ہم نے دیکھ لیے, یہ کچھ الگ ہی آیا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو پیسہ 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 ہی سب کچھ ہوتا ہے, عیاشی ہو رہی ہے. اسلام اس کو پروموٹ, جب ایجوکیشن کی بات آئے گی اور پیسے کی بات آئے گی تو پھر ایجوکیشن کو اسلام ترجیح دیتا ہے. علم ہے بھائی, اس سے پبلک کو زیادہ فائدہ ہے. تو یوٹیوبر جو کہتے ہیں نا پیسہ کماؤ, بچوں کو اسکول نہ بھیجو, بچوں کو یونیورسٹی نہ بھیجو, پڑھائی کے لیے نہ بھیجو. چرچ کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں مت بھیجو, پڑھائی کے لیے بھیجو. آپ آج کل پڑھائی کے لیے جا نہیں رہے ہیں, سیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا جب تم کل بیمار ہو گئے, تم بھی نے بھی تو اس سے علاج کرنا ہے نا. تو ایک یوٹیوبر کی نیت ٹھیک نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ مقصد ہے, تو مر جائے گا تو ختم فنش. نیت ٹھیک ہے, آپ ایک اچھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کو اچھا سکھا رہے ہیں, مر بھی گئے, کوئی بات نہیں بھائی. آپ نے جو اب جو ان لیڈی ڈاکٹروں نے جو علاج کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ, بہت سی لڑکیوں کو آپریشن سے بچا لیا ہوگا, کیونکہ 2 نمبر ڈاکٹر نے تو فوراً آپریشن کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, جو خدمت کی. تو آپ دیکھو یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے. قبر میں جا کے بھی ثواب, جو ٹھمکا لگایا اس کا پیسہ آیا, یاشی ختم, قبر میں عذاب ہے. اور جس نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے علاج کیا, دنیا میں اتنا پیسہ نہیں ملا, لیکن اس نے جو اگر نیت اچھی تھی, ایک لامتناہی دروازہ قبر میں اپنے لیے کھول لیا ہے. اب جو قبر کو مانے گا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی, جو نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اللہ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ یہی بتانے کے لیے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سلسلہ ہوگا. یہ سوال پوچھا ہے جی,
مفتی صاحب دوسری شادی کا خواہاں ہوں، پہلی بیوی کی بھی اجازت ہے، آپ سے تعاون درکار ہے. آگے اپنا نمبر دیا ہوا ہے. بھائی جان میں یہ کام نہیں کرتا، میں لوگوں کی شادیاں نہیں کراتا، میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کر لو. آپ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین اگر سبیل کھول کے بیٹھ جائے کہ لوگوں کو پانی پلاؤں گا میں، تو اس میں ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے جو علم حاصل کیا آپ اس کو فوکس کریں، اس کو وہ جو علم کی پیاس ہے وہ لوگوں کی بجھائیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ایک ڈاکٹر ہے، اب لوگ کہتے ہیں نہیں علماء کو تو چاہیے یہ کریں، سبیلیں کھول کے بیٹھیں. کوئی ڈاکٹر کو کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا. اب ایک ڈاکٹر نے MBBS کیا کسی بھی خاص فن میں، اس نے اسپیشلسٹ بنا وہ اس فیلڈ کا، اب وہ لوگوں کا کینسر کا علاج کر سکتا ہے. آپ اس کو مشورہ دو گے کہ وہ مٹکا لے کے بیٹھ جائے اور پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دے؟ لوگ کہیں گے اس کو میں کسی کو بھی بٹھا دو یار، تم جس فیلڈ کے ماہر ہو اس میں ہر ایک تھوڑی ماہر ہوتا ہے. تو اسی طرح بھی دین کے علم کا ایک شعبہ ہے، واعظ و نصیحت ہے، فتویٰ ہے، تحقیقی کام ہے، تبلیغی اسفار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ولاگنگ بھی نہ کیا کریں مفتی صاحب، وہ بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو ولاگنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، یقیناً نہیں کرتی ہوگی شاید، لیکن کچھ فارغ وقت میرے تفریح کا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اسی کو میں کیمرے میں بند کر دیتا ہوں. الگ سے میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا. کچھ کام ویسے ہی کر رہا ہوتا ہوں تو چلو یار میں نے بھنڈی لگائی ہے ابھی، اپنے شوق سے لگوائی ہے، لگائی بھی ہے تو اس کی میں نے ویڈیو بنا لی تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن مل جائے. تو وہ ضمناً کام ہو رہے ہیں. تو ایسے ہی کبھی کبھار کسی کا رشتہ بھی کرا دیتا ہوں میں، اتفاق سے ہو گیا، چل بھائی یہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا چل بھائی اس کو پہنا دیا، اس کو پہنا دیا. تو اگر ویڈیو میں آ جائے تو یہ تھوڑی کہ اب مفتی صاحب شادیاں کراتے ہیں اور اس کی ولاگنگ کرتے ہیں. تو جو کام ہمارا ہے نا ہم کو اسی میں رہنے دینا چاہیے کائنڈلی، دوسرے کاموں میں ہمیں مت الجھائیں. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے، آپ اس کی ادھر کرا دیں اس کے، بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑے مسائل ہیں، پتہ نہیں کون کون اٹھ کے آتا ہے، ہمیں کیا پتا صحیح ہے 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے، پھر آگے شادی ہو گئی وہ 2 نمبر لڑکی نکلی، وہ 1 نمبر لڑکی، 1 نمبر کو 2 نمبر مل گیا. تو یہ اتنے بکھیڑے ہیں لوگوں کی. ایک عادت ہے آپ کسی کا کام بنا دو نا، مشورہ دو اس کو یا اس کی مدد کرو، کام اچھا نکل گیا تو آپ پہ نہیں ڈالے گا، بولے گا میں نے کیا ہے، اور بگڑ گیا تو بولے گا انہوں نے کروایا تھا یہ. تو آگے بیسیوں مسائل ہیں، پھر ایک لائن لگ جائے گی. تو جو کام جس کا ہے اسی کو ساج. حالانکہ میں اس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہوں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا ہوں میں، کیونکہ میں 2005 سے شادیوں میں بیان کر رہا ہوں. مجھے کتنے لوگوں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں، آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف 2 گھنٹے آفس میں بیٹھیں آپ، اتنا پیسہ آئے گا. میرے نام پہ لوگوں نے پیسہ کما لیا اس فیلڈ میں آ کے، اتنا پیسہ آئے گا. صرف جو فارم فل کرنے کی جو رجسٹریشن فیس ہی 1000-1500 روپے کم سے کم ہوتی ہے. تو میرے پاس آپ کیا خیال ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ رجسٹریشن کروائیں گے میرے پاس، ان کی شادی ہونا اور رجسٹریشن فیس سے ہی ٹھیک ٹھاک آمدن ہو جائے گی. پھر آگے کروانے کے پھر جو شادی کروا دی تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بھی لوگ لے رہے ہیں. اور پھر میری بات بھی لوگ سنتے ہیں، اگر میں کسی کو مشورہ دوں اس سے کر لو ادھر میرا کھانچا کھلا ہوا ہو، وہ لوگ مشورے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو ہم تو نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوتے. لیکن وہی بات ہے یار، اگر ہم نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین بننا ہے، تو اپنے جو کام ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، جو ہماری فیلڈ ہے. سمجھتے ہو؟ تو جو جس کی فیلڈ ہے اس میں، تو شادیاں کرانا ہمارا نہ کام ہے نہ ہمیں پہ، یہ مجھے تو سوٹ نہیں کرتا، یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ یہ زنانہ کام لگتا ہے، یہ زنانہ لیڈیز والا کام. تو یہ عورتیں اس میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، وہ جا کے ادھر کی ادھر پہنا دی اس کو ادھر، وہ ان کو گھروں کا پتہ ہوتا ہے، کون بھاگی ہوئی ہے کون بیٹھی ہوئی ہے، کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے ان کو. تو خواتین پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. دفتر کھولیں خواتین، لوگوں کی شادیاں کرائیں، پیسہ بھی کمائیں، ثواب بھی ملے گا ان کو، ثواب بھی ملے گا اس پہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مرد بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مرد بھی کریں یہ کام، لیکن یہ علماء پہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا یہ کام. مردے نہلانا ہو گیا، یہ سب اسی میں سے تعلق ہے ان چیزوں کا. حضرت عمر جب خلیفہ تھے، حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے، تو پھر کیسے ظاہر کرے گا وہ. تو انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں
چاروں اماموں میں, تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں, صحیح ہے نا. پورا بنگلہ دیش کی آبادی, انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی, پاکستان کی آبادی, پورا افغانستان, ایران میں جتنے حنفی ہیں, اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں گیا ہوں, ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا, سمرقند گیا, ازبکستان گیا, پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے, اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا, پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا, کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں رائے ہیں, صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں, اور لوگ بھی نہیں, یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا, یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا, ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے, اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو, کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے, آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے. ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو, 30% امام شافعی کو, اور 17% امام مالک کو, اور 2% امام احمد بن حنبل کو. 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا, جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے. یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں, جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے, وہ غلط ہے. اور 1% جو ہے وہ کیا ہے, صحیح ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں. اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا, یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے, تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے تو 99.9999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے, ایسا بھی زمانہ آیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے, اور وہ 0.01% کیا ہے, ہدایت یافتہ ہیں, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات غلط ہے. اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے. یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا, تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے. اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے. اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. سواد اعظم کو حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا, قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 کو فالو, یعنی چاروں کو فالو کرنے, اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو. باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کا جواب نہیں دیتے. وہ ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا, جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر. 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو. تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی,
جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے گی. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا, جو عالم اٹھے گا, قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے کو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کر لو. ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے ایک 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار, ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم, کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہ تو مشہور فتویٰ. یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. تو یار یہ تو پھر کلابازیاں, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس, اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں. صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں, قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الیدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا, ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الیدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے, تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے, وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے, نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی. میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے, اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا, صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا, حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے, تو اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, پھینکتے رہو. لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. تو پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ. تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے. یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا, غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی. حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے,
اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوا, موشن میں بہہ گیا. تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے, پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی, سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے, اب شہد میں شفا ہے تو کیا مطلب, شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی, پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہوئی ہے, پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ, مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے, علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا, جو ماہر حکیم ہے, تجربے کار حکیم ہے, وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ, اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں, جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں, دے تنادن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ میں, تو بس وہی آ رہی ہے مارکیٹ میں. اچھا بھائی مفتی صاحب, میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں, اڑے تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص, اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں. جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی, میں تو ہوں مالدار, اب بھی ہوں, اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا. آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات. دوسری بات, اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے, غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی یہ؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا, میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں, وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل, سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں. اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو, اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں, 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں. تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی, وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو. وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ. اچھا, اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں. ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے, 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اس 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید میں. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے, کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے, باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء, اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے, لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے, اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ, پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو, یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے, مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے, میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے, یہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے. یہ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے. دینی علوم بھی ہیں, دنیاوی علوم بھی ہیں, بہت سی استعداد ہے. تہجد جو ہے نا, تراویح تہجد, ہم دیکھیں, ہم سفر کیا ان کے ساتھ, اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے, انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا, نہ اپنے لیے ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے, کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے, ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا, اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا, وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر, مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو. تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی, جن سے ہم بیعت ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق, بلکہ 23 بھی نہیں, 29 سال میرا ان سے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں. جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو مفتی حضرت مفتی صاحب ہیں, تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احد, ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے. ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سب کو ہو سکتا ہے, پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, انسان ہے بھائی, غلطی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں شاید غلط ہو جائیں, اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے, لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں.
تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے. اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی. مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے. یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, غلط بھی ہے, مبالغہ بھی ہے. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے, اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے, کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے. تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی, اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے. یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے ہیں بد نظری کے خلاف بیان, عورت سے چھپو, اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی, اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا. اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو, سب کو قبر میں ڈال دو. اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر. اب کوئی آ گئی, انہی کی چچی آ گئی, نامحرم ہے لیکن آ گئی, تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو, بیٹھی ہاں ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے, لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو. ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, وہ یوں کہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں, اتنا تو ہوگا. تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے. تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے, ڈرتے ورتے نہیں ہیں. جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو, اس کی میں ایک آسان مثال دوں. یہ جو بارات کا کھانا ہے نا, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. نبی نے ولیمہ کیا ہے, بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا. اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے, اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں. اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے, تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے, 3 مولوی تھے بھائی, وہ تینوں یہ بہن کی شادی سے غائب ہو گئے. ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے, یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے, بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے. نتیجہ کیا نکلتا؟ رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا. تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں, ایک سیکنڈ میں, بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے, وہ جائز ہوتی ہے. ہاں وہ چیز جو سری حرام ہے نا, وہ کبھی مجبوری میں, شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی, چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی. ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے, تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے. لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے, لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا, آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ. جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے, تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے. یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں. جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی, پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز, ورنہ برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی. اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے, رشوت لینا بھی حرام, رشوت دینا بھی حرام. حدیث میں ایسے ہی ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں. لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت. آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی, کسی اور کا حق تھا, آپ نے حق مارا, رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گئے آپ, یہ حرام ہے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے,
اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے, تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے سمجھ میں, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی, آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں, اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو. اب مولوی صاحب, اب کسٹم میں دیکھ لو نا, کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, وہ دے ہی نہیں رہے, تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, دجال آ جائے گا, وہ کنٹینر تباہ کر دے گا دجال آ کے, وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا, کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے, اب وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام, دینا بھی, بھائی سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی, سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بےچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں, تو جب کتابیں اٹھاتے اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے, دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا, اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا, پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے, دینا بھی حرام, رشوت لینا بھی, اور اب کیا کر رہے ہیں, کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے, بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کا بیان سنا, میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں, آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے, فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا, راستہ نظر نہیں آ رہا, اب بیان تو کر دیا, یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا حکم کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد آئے. میں نے کہا یار یہ تو حدیث, اب بیچاروں کا علم کام دیکھو, اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی, منافقت نہیں تھی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے, لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے, بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار, گھر میں پڑھنے دے, یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد ہے, باتیں کچھ کر رہے ہیں, تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی, یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ, اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست, جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی, ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس, ایسی کی ہمیں شخصیتیں بعد میں, پہلے کیا ہے اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, بس پاکستانی ہے, مسلمان ہے, اس کے بعد ہم پاکستانی ہے, ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی, کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ, جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر, تو میں کہاں, تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے, وہ غلط نہیں ہوتے, ان کو پوری نالج نہیں ہوتی, ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ, ایسا ہی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, جو سیکشن لگاتے ہیں نا, گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی, کمپریسر لگاتے ہیں ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ اللیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا, امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی ہے. واقعی غیر قانونی تھا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا, تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی. مجھے تو پتا تھا, میں نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور یوٹیوب بھی نہیں تھا, وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے, نہ ان کی نیت چوری کی تھی, وہ انہوں نے بیچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا اللیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا, جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ اللیگل کام کر لیا, سب نے لگا لی, اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو 2 قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی.
تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا, یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں, کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, سب پی گئے نا, چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا پہلے تقریر کر رہے تھے, موٹریں لگانا حرام ہے, خود لگائی ہوئی ہیں گھر میں. تو وہ بیچاروں کو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے, اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو انلیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں, یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ, یہ بھی تو انلیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, تو یہ کون سا انلیگل ہے بھائی؟ آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا, اندھیروں میں قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے بیٹھ کے. تو یہ انلیگل ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو انلیگل بنائے نا, پریکٹیکلی پکڑے لوگوں کو. بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی کہ بھائی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں, گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو میں کہتا تھا یار انلیگل کام مت کرو, لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ, اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے. میں نے ابھی تک نہیں لگایا, میرے ان تینوں گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ, تو چاروں گھروں میں 3 تک وہ عادت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں, لوگوں نے ہم سے آگے پوچھا, بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا ہے. اب میں ان کو فتویٰ دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے, تو یہ فتویٰ غلط ہوگا. اس لیے کہ گورنمنٹ جب انلیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا, لوگوں کو پکڑے, سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے, ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں, وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں, لکڑیاں جلائے گا کیا وہ فلیٹوں میں جا کے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کرتے ہیں بیچارے, یہ ناسمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے 2 نمبری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بھی میں بتا دوں, اگر 1 نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ نہیں ہے, وہ بھی انسان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے, توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ آیت صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے, مولوی بھی اس میں شامل ہیں. تو سب کے لیے, صرف پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا. کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی, پردہ ڈالو. ہاں ایسا عیب جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, چوری کہاں کر رہا ہے, چرس تقسیم کر رہا ہے چپکے چپکے, اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. ایسے عیبوں میں اس کو تنبیہ کی جائے گی, نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ضرر اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ ضرر متعدی ہے, لوگوں تک پھیل رہا ہے. ہماری دونوں شیعوں ہو گیا, کیا غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کے. اب وہی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو وہاں خواتین بھی ہیں, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, تو میرے شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, چھوڑ دو اس کو. میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا, اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی, تو یہ فتویٰ فوراً کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے, انٹی ونٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں, اس میں بھی سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو, اپنی بہن سسٹر کہہ کے ایک بات یاد رکھو, جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں اس کو, 99% مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے. بہن کیا حال ہے آپ, وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو, تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی. بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یہاں. اور بولتا نہیں ہے, شرارتی آدمی, دل میں چور ہوتا ہے اس کے, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا, اس کے منہ سے بہن نہیں نکلتا. تو بہن کہنا سیکھ لو. غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کر استعمال کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ لنڈے کا سارا مال جو استعمال کرو, کیا حاجیوں کا مال ہے کیا یہ؟ نکاح کی قسم کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ قسم ٹوٹ جائے گی. نکاح کی قسم کیا الفاظ کیا تھے؟ اگر طلاق کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق, تو اس کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی. باقی نکاح کی قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم کا کفارہ اگر ٹوٹ جائے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ, یا ہر غریب کو 2.25 کلو گندم دے دو, یا ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں 2.25 کلو گندم تقسیم کر کے دے دو. تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اگر خود غریب ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لو. عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہیں اور شادی کس خوشی میں کرتی ہے, وہ مرتا ہے شوہر تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور شادی اسی لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے.
مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں شادی اپنے ذاتی خرچے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا, عورت جب مرتی ہے تو فوراً ٹوٹتا ہے نکاح. مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن من وجہن باقی رہتا ہے, کیونکہ عدت میں کچھ احکام نکاح والے باقی رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن من وجہن بعض نکاح کے حکام ابھی باقی ہیں, کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی چار دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی, زینت اختیار نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب میرے گھر والے میں شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں. بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے, یہاں کوئی بندہ بیٹھا. ہاں آپ بتا. ہاں اب دیکھیں وہ تو میں اصول بیان کر رہا ہوں نا, کر کے دکھا دو تو پھر آپ اس کے سائڈ افیکٹ سوچیں خود ہی. تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کر کے دکھا دو کا مطلب یہ کہ اسٹیمنا ہے آپ کے اندر, نہیں ہے تو بھائی پھر تو پٹو گے یار. تم پٹو, پٹنے کا اسٹیمنا پیدا کرو. اصل بات یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں یا پہلی کریں اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پٹے نہیں ہم. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو پٹو نہیں. آپ یہ نہیں بتا سکتا میں, کیونکہ میں خود پٹتے رہ گیا تھا, بلکہ جو مجھے ڈپریشن تھی وہ تو پٹنا ہی کہلائے گا نا. تو میں یہ طریقہ نہیں بتاؤں گا, میں یہ بتاؤں گا کہ پٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, بڑا خاندانی آدمی ہے, اللہ اس کی عمر میں برکت دے. مجھے بدماش ٹائپ کے لوگ بڑے پسند ہیں, کیونکہ جو بدماش ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. جب یہ غلط چیز میں ہوتے ہیں تو غلط چیز میں صحیح میں پھر صحیح میں بہت آگے جاتے ہیں. تو پہلے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں تھا, اس کا غلط چیزوں میں پڑا ہوا تھا نا, اس میں بدماشی تھی اس کی. تو جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو وہ بدماشی صحیح چیزوں میں آ گئی. تو اب یہ توبہ والے اس میں چل رہا ہے وہ, یعنی صحیح چیزوں میں. اس کو کیا ہوا, ایک دفعہ لوگوں نے اٹھا کے طبیعت سے کوٹا نا کسی کام پہ جو وہ کر رہا تھا یعنی اچھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ پھر ایسا نہ ہوگا کیس ہی بن جائے. تو اس کو بہت مارا, وہ اگلا نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اگلا نہیں کہ جس بندے نے اس کو یہ کام اس کے کوئی خدا نخواستہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا تھا, اس کو کسی کو فیور دینا تھا جو جائز فیور تھا. تو جو غلط لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے مارا کہ تجھے بھیجا کس نے, وہ نہیں اگلا. تو میں نے اس سے پوچھا یار اتنی مار کھائی آپ نے اور اگلے نہیں ہے تو بڑا حوصلہ ہے. اس نے کہا یہ ہم پہلے بہت دفعہ پٹ چکے ہیں غلط کاموں میں, تو اب صحیح کاموں میں پٹنے کا ہمارے اندر حوصلہ. کہہ رہے مجھے ان کے چماٹے ایسے لگ رہے تھے تو گدگدیاں کر رہا ہو کے بیٹھ کے. اور جس کا نام نہیں بتایا نا وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے, انہوں نے پھر اس کو بڑا فیور دیا, یار اتنا مار کھا کے اس نے میرا نام نہیں بتایا. تو اس نے تو پھر بہت ترقی دی اس کو. تو ہمیشہ ترقیوں میں وہی جاتے ہیں جن کے اندر پٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے بڑے کاموں کا. ورنہ تو ایک بیوی دو بچے لے کے زندگی برباد کر دو, مر جاؤ اسی میں. ایک بچہ بھی چھوئی موئی سے نکلے گا, وہ عجیب صحیح ہوگا. اس کو وہی سکھاتے رہو. انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا, بچوں کی ایکچولی یوں جیسے آج کل آ رہے ہیں, بچوں کو سیلف رسپیکٹ, پھر بچوں کا جو ہے نا وہ دیکھو بہت عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب پہ, کیونکہ بچے دو ہو کے بھی کنٹرول سے باہر ہیں, اور جن کے درجنوں بچے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں. وہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں, کیونکہ بچہ بچوں کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو نیچرل لائف ملتی ہے. خیر جی, مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب قرآن میں ولو اننا 8ویں پارے میں دوسرے صفحے پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے, سمجھتے. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے. اور 4 شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے, کیونکہ پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے. 4 سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے, اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر حضرت عمر پر بہت تنقید کی جاتی ہے. مہربانی فرما کر روشنی ڈالیں بھائی. اب بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابوبکر پہ اعتراض کرنا. ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر, وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے. حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے, اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب میں حضرت علی
شریک ہیں. پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا, اس میں حضرت علی کو, تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے. تو یہ مدعی سوس گواہ چس والی بات ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا. اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں. تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی, حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے. صحیح حدیث ہے نا, نبی نے ان کا سارا, انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے. نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا, فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. تو کیا وہ ایک باغ, اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا, وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں, نبی کے غار یار ہیں, وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو, ایسی جاندار آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم الا تنصروہ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین, جب دو میں سے یہ ایک تھے, ایک ابو بکر اور ایک یہ. تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا, ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ, جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے, اپنے ساتھی سے, قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا, اور پیچھے سے فرعون آیا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے, تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا یہاں کے, اگر مروا دیا, انا لمدرکون, ہے موسیٰ مر گئے, پکڑے گئے, تو فرعون تو مارے گا. تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا, بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی, تو نبی نے کیا فرمایا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت, وہ باغ کھائیں گے یار, کچھ سوچنے کی بات ہے. وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی. تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو, ان سے نکاح ہوا ہے. لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے, وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا انہوں نے. پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے, اور گلی میں چلتے پھرتے, جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی تھے. حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا شبیہم بمحمد لا بعلی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت حسن کی نسل, تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں, جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں, تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے. شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو. تو ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا, ایک تقریر پھر ایک نئی پھڈا شروع. وہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے,
وہ سفر کر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی, انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا, اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری اینک دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر. اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے, اس میں بھی اس کا جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے, نیگیٹو چیزیں فوراً. وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے, ریفرنس دیے, پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے, کون سا حلال ہے, پوری ڈیٹیل. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا, لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا کے نا اعتراض. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا, اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ کے. تو پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے. اب میں کروں گا نا تو پھر وہی ادھوری بات ہوگی, پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا. تو میں ان کووں کو حلال نہیں کہتا, اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار, اس کو کون اس کوے کو حلال کہہ سکتا ہے. اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا, لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹھک 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 دبا کے پھیلاتے ہیں. وہ تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور جو بیوی کے حقوق والے کلپ ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے, تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا, تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں, وہ مفتی صاحب جذباتی, تو عنوان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 5ویں ہو گئی کیا, کیوں رو پڑے ہیں. اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں وہ, اگر اس پہ ڈال دینا ماں کا حق, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, اس میں کوا حلال والی چلے گی, حرام والی نہیں چلے گی. اس میں مفتی صاحب آپ سے بیعت کا خواہش مند, وہ بھی میں نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع نہیں کیا بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جب اللہ کرے کوئی ترتیب بن جائے اس کی. ہاں, جب سفر سے آپ واپس آ رہے ہو نا تو شہر کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوگے پوری نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر. جب تک گھر پہنچو گے نہیں, شہر کی حدود کسے کہتے ہیں, شہر اور اس کے جو مضافات ہیں, قریب قریب کی آبادی. جب صحرا شروع ہو جائیں تو پھر مسافر. اسی طرح باہر جاتے ہوئے بھی جب تک شہر کی حدود کو کراس نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ مسافر نہیں بنتے. سمجھ رہے ہو؟